اب یہ خبر یہ ہے کہ وادی تیرہ میں خوارج کی بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر وادی تیرہ کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور پر دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق تیرہ اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے ہے۔ 24 نومبر کو پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خوارجیوں نے تیرہ کا راستہ ہی اپنایا۔ 25 نومبر کو حسن خیل پشاور میں گیس پائپ لائن IED سے تباہ کرنے والے خوارجی بھی وادی تیرہ سے آئے۔ ذرائع کے مطابق ماضی میں خارجی حکیم اللہ محسود کا مرکز طویل عرصے تک تیرہ میں قائم رہا۔ خارجی حکیم اللہ محسود پورے قبائلی علاقے پشاور اور ملک بھر میں تیرہ سے کام کرتا رہا۔ تیرہ میں اس سے بڑھتے گٹھ جوڑ نے اس پیدا ہونے والی دہشت گردیوں کو ختم نہ کیا تو پشاور میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وادی تیرہ میں خوارج کی بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر وادی تیرہ کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور پر دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق تیرہ اور پشاور کا درمیانی راستہ تقریباً 17 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے ہے۔ 24 نومبر کو پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خوارجیوں نے تیرہ کا راستہ ہی اپنایا۔ 25 نومبر کو حسن خیل پشاور میں گیس پائپ لائن IED سے تباہ کرنے والے خوارجی بھی وادی تیرہ سے آئے۔ ذرائع کے مطابق ماضی میں خارجی حکیم اللہ محسود کا مرکز طویل عرصے تک تیرہ میں قائم رہا۔ خارجی حکیم اللہ محسود پورے قبائلی علاقے پشاور اور ملک بھر میں تیرہ سے کارروائیاں کرتا رہا۔ تیرہ میں اس بڑھتے گٹھ جوڑ اور اس سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کو اگر ختم نہ کیا گیا تو پشاور میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صوبائی حکومت کو فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ورنہ پشاور سمیت پورے خیبر پختونخوا میں حملوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وادی تیرہ میں خوارج کی بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر وادی تیرہ کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور پر دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تیرہ اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے ہے۔ 24 نومبر کو پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خوارجیوں نے وادی تیرہ کا راستہ ہی اپنایا۔ 25 نومبر کو حسن خیل پشاور میں گیس پائپ لائن IED سے تباہ کرنے والے خارجی بھی وادی تیرہ سے آئے۔ ذرائع کے مطابق ماضی میں خارجی حکیم اللہ محسود کا مرکز طویل عرصے تک وادی تیرہ میں قائم رہا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وادی تیرہ میں خوارج کی بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر وادی تیرہ کے نیٹ ورک کے ذریعے پشاور میں دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وادی تیرہ میں فتنہ الخوارج کی بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر وادی تیرہ کے نیٹ ورک کے ذریعے پشاور میں دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وادی تیرہ اور پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے ہے۔ 24 نومبر کو پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خوارجیوں نے تیرہ کا راستہ ہی اپنایا۔ 25 نومبر کو حسن خیل پشاور میں گیس پائپ لائن IED سے تباہ کرنے والے خوارجی بھی وادی تیرہ سے آئے۔ ذرائع کے مطابق ماضی میں خارجی حکیم اللہ محسود کا مرکز طویل عرصے تک وادی تیرہ میں قائم رہا۔ خارجی حکیم اللہ محسود پورے قبائلی علاقے پشاور اور ملک بھر میں تیرہ سے کارروائیاں کرتا رہا۔ تیرہ میں اس بڑھتے گٹھ جوڑ اور اس سے پیدا ہونے والی دہشت گردی کو اگر ختم نہ کیا گیا تو پشاور میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صوبائی حکومت کو فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ورنہ پشاور سمیت پورے خیبر پختونخوا میں حملوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وادی تیرہ میں خوارج کی بڑھتی دہشت گردانہ سرگرمیوں نے پشاور کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ فتنہ الخوارج نے ایک بار پھر وادی تیرہ کے نیٹ ورکس کے ذریعے پشاور میں دہشت گردانہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تیرہ میں پشاور کا درمیانی فاصلہ تقریباً 70 کلومیٹر اور سفر کا وقت صرف 2 گھنٹے ہے۔ 24 نومبر کو پشاور میں فیڈرل کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر پر حملے میں ملوث افغان خوارجیوں نے تیرہ کا راستہ ہی اپنایا۔ 25 نومبر کو حسن خیل پشاور میں گیس پائپ لائن IED سے تباہ کرنے والے خارجی بھی وادی تیرہ سے آئے ہیں۔